اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی مرتبہ ذکر فرمایا ہے، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان کو مضبوط رکھو۔ کیسا ایمان ہونا چاہیے ہمارا؟ ایسا ایمان رکھو جیسا ایمان صحابہ کا تھا۔ انبیاء کا ایمان تو خیر اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، انبیاء کے نیچے اگر کسی انسانوں کا ایمان ہے تو وہ صحابہ کی مقدس جماعت کا ایمان تھا۔ ایسا ایمان انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیا، ایسا ایمان انہوں نے اپنا بنایا کہ اگر ان کے گھروں میں کسی چیز کی کمی ہوتی تھی تو مصلی اٹھا کر دعا کیا کرتے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول کرنے کی وجہ سے ان کے تمام گھروں کی ساری آفات مصیبت کو دور کر دیا کرتا تھا۔ صحابہ اتنا ایمان مضبوط رکھتے تھے کہ اگر ان کے گھروں میں کھانے کی تنگیاں ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور اپنی چکیاں تک چلوا لیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو مال دولت سے ایمان نہیں بڑھتا۔ مال دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو دیا اور سارے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ فرعون، حامان، قارون، شداد، نمرود، یہ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں سارے کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم سے بھی کم اتنا خزانہ شداد کے پاس تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 40 اونٹوں پر جایا کرتی تھی۔ اب بتاؤ کتنا خزانہ ان کے پاس ہوگا۔ فرعون سارے کے سارے خزانے مال دولت کے بادشاہ تھے لیکن ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ اس لیے آج ان لوگوں کو ذلیل اور رسوائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سارے کے سارے مسلمان جب بھی ان کا نام ان کے سامنے آتا ہے تو ملعون ان کا یعنی لعنت ان کے اوپر بھیجی جاتی ہے ہر جگہ۔ اور جو اللہ والے لوگ تھے، مال دولت کا ملنا یہ تو اللہ نے مقدر میں جتنا لکھا ہوگا اتنا ملے گا، لیکن ایمان یہ بنانے سے محنت سے ملتا ہے۔ جتنی بھی ایمان پر محنت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ایمان اس کے اندر پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار یہ ارشاد فرمایا ایمان کے تعلق سے کہ واتقوا اللہ، تم صرف اللہ سے ڈرو، اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، تم اپنے رب کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو۔ اگر گناہ ہوا تو اس گناہ کی معافی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اگر ہمیں حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی کری، کوئی غلطیاں کری تو یاد رکھو ادھر ادھر ماتھے ٹیکنے سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر حقوق اللہ میں غلطیاں ہوئیں تو ان گناہوں کی معافی بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ان کے اندر کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ انسان کے اس گناہ کو دھل سکے۔ آج ہمارا ایمان کیسا ایمان ہوا، کیسا ایمان ہوتا جا رہا ہے؟ گناہ ہوا حقوق اللہ کے تعلق سے ماتھے رگڑ رہے ہیں ادھر ادھر، کوئی اس دربار پر جائے گا، کوئی اس پر جائے گا، کوئی اس پر جائے گا۔ ارے بھائی شرم لحاظ کی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں پہ بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی غفور الرحیم ہے کیا؟ اگر کوئی تھے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ رحم دل انسان تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کہیں پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو تو تم اس گناہ کی جا کے معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو۔ یہی فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں معاف کر سکتا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں پر بھی رحیم کا تذکر آیا تو اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں رحم کرنے والا ہوں۔ الرحمن، یہ بھی اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، غلطیاں گناہ ہم سے ہوئے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کی معافی سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آج وقت ہے
آج موقع ہے، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا وقت ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ کی مقدس جماعت، اگر ان سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کی مقدس جماعت سے کوئی غلطیاں ہوتی ہی نہیں تھی اسلام لانے کے بعد۔ اگر کبھی کبھی کوئی بھول ہوئی بھی تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بالکل کیا ہے، معذور ہیں۔ سارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مضبوط تھا، ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ آج کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واتقوا اللہ، تم صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کسی اور سے ڈرنے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تم سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تمہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یاد رکھو صرف ایک خدا ہے۔ اگر وہ خدا کسی انسان کو معاف کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے عذاب میں مبتلا کر سکے۔ لیکن اگر وہی خدا کسی انسان سے ناراض ہو، وہ خدا اگر کسی انسان کو عذاب دینے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اسے عذاب سے بچا سکے۔ اس لیے میرے بھائیو، ذرا سمجھو ہمارا ایمان کیا ہے، کون سا ایمان ہم لیے گھوم رہے ہیں آج؟ کیا یہ ایمان تھا؟ ارے اتنا تک ایمان نہیں ہمارے اندر۔ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، صحیح بتاؤں یہ حال آج مسلمانوں کا ہے